السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہے کہ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا کیا مقصد ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے ذات باری تعالیٰ کی وجود پر ایک ایسی تعریف پیش کریں گے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی خاص ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے وہ تعریف نہ ہو، یعنی وہ تعریف صرف اللہ کی ذات پر ہی صادق آئے اور اللہ کے غیر کی نفی کرے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے دنیا کے اندر 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے خدا اور خدائی کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ زمین، آسمان اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں خود سے بنی ہیں، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ خدا صرف ایک ہے بلکہ انیک خدا کا قائل ہے کہ خدا کئی ہیں، لہٰذا ہم ایسی تعریف بیان کریں گے ہمارے اکابرین کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت کے علماء اکابرین کے حوالے سے، جس سے یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہوگا۔ شرح العقائد النصفیہ، اس کتاب کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور یہ جو کتاب ہے مبادئ الفلسفہ، اس میں بھی یہ تعریف موجود ہے۔ الواجب لذاتہ وهو الذي يكون وجوده لذاته أي لا يكون محتاجا في وجوده إلى غيره وهو اللہ تعالی، جس کا مطلب یہ ہے کہ واجب لذاتہ، جس کا ہونا ضروری ہے، وہ ذات ہے جو خود اپنی ذات سے وجود میں آیا ہو اور وہ اپنی ذات میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اس تعریف کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو دنیا کو بنائی ہوئی ہے اور عالم کائنات کو چلا رہی ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ وہ ذات اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہ ہو، کسی غیر کی محتاج نہ ہو۔ تو پہلا جز یہ کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے دنیا و آخرت، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں سب حادث ہیں، نو پید ہیں، یعنی پہلے وہ نہیں تھی پھر وہ بن گئی۔ چاہے سائنسی طبقہ ہو یا دنیا کا ہر شخص ہو، اس کو مانتا ہے کہ دنیا پہلے نہیں تھی پھر بنی ہے، پہلے معدوم تھی پھر وجود میں آئی ہے۔ اب جب اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ دنیا بعد میں وجود میں آئی ہے، تو اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر حادث، ہر ممکن کا فانی ہونا بھی ضروری ہے۔ جو چیز نئے سرے سے پیدا ہوتی ہے وہ چیز فانی بھی ہوتی ہے، فنا بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر فانی اور ہر حادث کا موجد یعنی پیدا کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، گلیکسی میں جتنی چیزیں ہیں سب کچھ نو پید ہیں، نئے سرے سے وجود میں آئے ہیں، پہلے نہیں تھے پھر اللہ نے وجود میں لایا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ختم ہونا بھی ضروری ہے اور اس کو پیدا کرنے والا بھی ہونا ضروری ہے، اس کو ختم کرنے والے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملحدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ ملحد اس کو کہتے ہیں کہ جو خدائی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا خود سے بنی ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے
کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے اس بات پر کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ بعد میں کروں گا، کیونکہ میں ابھی ایک بڑی سوچ میں ہوں۔ مجھے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جو چل رہی ہے اور اس کا نہ کوئی چلانے والا ہے، نہ اس کشتی میں کوئی ہے، بس وہ کشتی چل رہی ہے اور بڑے سے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر رہی ہیں، سب سے بچتے ہوئے وہ گزر رہی ہیں اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ رہی ہیں۔ ملحدین یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک عقل مند ہو کر آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ ایک کشتی خود بخود چلتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ جب ایک کشتی خود بخود کسی کے چلانے پر نہیں چل سکتی تو یہ دنیا کا نظام، یہ ساری کائنات کا نظام، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، اپنے وقت پر غروب ہونا، اسی طرح دن کا چڑھنا، رات کا ہونا، یہ ساری چیزیں اپنے وقت پر کیسے چل سکتی ہیں؟ بڑا ہی لاجواب جواب تھا جس سے وہ سارے ملحد لاجواب ہو گئے اور لکھا ہے کہ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے اس تعریف کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے اور اس تعریف سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جن کو یہ تعریف سمجھ میں آئی وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھیں، اگر نہ سمجھ میں آئی ہے تو بھی کمنٹ باکس میں لکھیں کہ ہم اور تفصیل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا اس میں ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، انیک نہیں ہیں، جو میں نے شروع میں آیت بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کا خلاصہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقائد پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔